السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز، سچ کہتے ہیں کہ بنا سوچے سمجھے کسی کے لیے کچھ غلط سوچنا، کسی کے لیے کچھ غلط کہنا بہت ہی بڑا بھیانک ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک دل سی ٹوٹ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اگر بنا سوچے سمجھے کسی کے لیے ہم خیالات پکاتے ہیں، کسی کے لیے غلط خیالات، کسی کے لیے غلط ہم باتیں کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ کہنے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تھوڑا یہ سوچ لیا جائے کہ اس سے آگے والے پر کیا اثرات پڑتے ہیں، آگے والے پر کیا طوفان ٹوٹتا ہے، یہ اگر ہم تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے تو واللہ ہم کبھی بھی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ ایک ایسا ہی واقعہ میری نظروں کے سامنے گزرا۔ دو دوست تھے، گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ان کے دو ہم مسافر، ہم سفر، بوڑھے ماں باپ تھے، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور اجنبی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دو ماں باپ بوڑھے بڑھاپے کی حالت میں اپنے نوجوان بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان بچہ کھڑکی سے منہ لگا کر باہر کے منظر کو دیکھ کر ہر وقت تعجب سے بچپنی صورت کے اندر، بچپنی الفاظوں کے اندر بار بار ابو کو، ماں کو یوں کہتا ہوا جاتا، دیکھ دیکھ امی، وہ فلانا درخت کیسا خوبصورت ہے، دیکھ دیکھ ابو جی، وہ فلانی گاڑی، وہ فلانی منزل کتنی ہی بڑی خوبصورت ہے۔ یہ سارا منظر وہ دو دوست دیکھ کر بڑا تعجب کر رہے تھے کہ یہ نوجوان بچہ، جب کہ حرکتیں اس کی چھوٹے بچے کی طرح، اتنا بڑا ہو گیا لیکن اب بھی اس کی حرکتیں وہی بچے والی، جیسے کہ اس نے کبھی یہ چیزیں دیکھی ہی نہ ہو۔ ان کو کیا خبر کہ واقعتاً سچ مچ میں تھا بھی کچھ ایسے ہی۔ بہرحال چلتے چلتے وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آیا، بار بار ایسے ہی امی ابو کو بتاتا جا رہا تھا۔ آخر بالآخر ان دو دوستوں کے صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ڈانٹتے ہوئے کہا، او پاگل، او بے وقوف، یہ کون سی بچپنا حرکتیں کر رہا ہے؟ کیا یہ چیزیں تو نے دیکھی نہیں؟ بار بار ہمارا بھی سر کھایا جا رہا ہے اور اپنے والدین کا بھی سر کھایا جا رہا ہے، چپ کر کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ یہ الفاظ نکلنے تھے، ادھر سے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دل میں ہی سوچ رہا تھا کہ جب تک اس سے پہلے کی میری حالت تھی تو کبھی کسی نے بے وقوف نہیں کہا تھا، آج اس حالت میں جب میں آیا، جس حالت میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کر رہا تھا، تو اسی حالت میں آ کر کسی نے مجھے بے وقوف کہہ دیا، کسی نے مجھے پہلی صورت سے، پہلی حالت سے بھی ایک ہی الفاظ کے اندر دور جا کر گرایا، دور جا کر پہنچا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ادھر سے ان دوستوں نے والدین کو بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے بھی عجیب بچہ پالا ہے، اس بچے کو کم سے کم ڈاکٹر کے پاس تو دکھاؤ، کم سے کم اس کے عقل کو ٹھکانے پر تو لائیں گے، ڈاکٹر اس کا علاج تو کریں گے، اگر پاگل ہے تو اس کو ڈاکٹروں کو تو دکھاؤ۔ والدین سے بھی ایک درد بھری آواز نکلی، خیر بچوں،
ڈاکٹر سے ہی تو ہو کر آ رہے ہیں۔ الفاظ ایسے تھے، ان کو بھی دھچکا لگا کہ ڈاکٹر سے ہی ہو کر آ رہے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر کیا معنی ہے، کیا وجہ ہے، کیا مطلب ہے، کیا بات یہ والدین بوڑھے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو کہا ڈاکٹر سے ہو کر آ جاؤ تو کہتے ہیں ڈاکٹر سے ہی تو ہو کر آ رہے ہیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں انہوں نے پوچھا، ان ماں باپ سے، ان بوڑھے والدین سے پوچھا کہ ہم اس الفاظ کی معنی نہ سمجھے کہ آپ نے کہا ہم ڈاکٹروں سے ہی ہو کر آ رہے ہیں، کیا معنی، وجہ کیا ہے، ہمیں بھی تو کچھ بتا دو۔ ان ماں باپ نے اپنی بڑھاپی ہوئی زبان کے اندر، لرزتا ہوئے اپنی زبان کے اندر، لڑکتی ہوئی اپنی زبان کے اندر، دھیمی دھیمی آواز کے اندر بولے کہ بیٹا اب تک اس کی آنکھیں نہیں تھی، جب سے یہ پیدا ہوا تب سے یہ نابینا تھا، اس نے کوئی دنیا کی چیز نہیں دیکھی، کوئی نظارہ اس نے نہیں دیکھا، ابھی ڈاکٹر سے اس کی آنکھیں لگوا کر ہی ہم آ رہے ہیں۔ یہ بات کہنی تھی۔ ان دو نوجوانوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، منتیں کر کے، سماجت کر کے اس روتے ہوئے نوجوان کو چپ کرایا، معافی تلافی کی کہ ہمیں کیا خبر کہ آج ہی تو نے اس دنیا کا نظارہ دیکھا ہے، جب کہ ہم نے آج ہی تیری خوشی پر لات لگاتے ہوئے تجھے ہم نے بے وقوف سا کہہ دیا۔ تو سچ کہتے ہیں میرے دوستو کہ بنا سوچے سمجھے کسی کے لیے غلط خیالات کرنا ہمیں گوارا نہیں کرتے۔ کیا پتہ اس کے حالات کیا ہوں، کس تناظر میں اس نے یہ کردار اپنایا، کس حالات کے تناظر کے اندر اس نے یہ کام کیا۔ ہم تو صرف اس کام کو دیکھ کر نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، یہ بنا سوچے کہ اس کردار کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ آج سے عزم کرو کہ کسی کے لیے ہم برے خیالات بنا سوچے سمجھے ہرگز اپنی زبان پر نہیں لائیں گے۔ والسلام۔